اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ پروگرام روحانی علاج میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بدشگونی کے حوالے سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ اس بدشگونی کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اچانک کوئی مہمان آ گئے یا غلطی سے کوا اس کی چھت پر بیٹھ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہوں گے۔ یا اگر کوئی اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس کو کسی نے آواز دے دی اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج اس منحوس شخص نے مجھے پیچھے سے آواز دے دی تھی جس کی وجہ سے میرے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ تو کیا اللہ جل وعلا نے کسی کو منحوس بنایا ہے یا اس معاشرے نے لوگوں کو منحوس بنا دیا ہے؟ اسی طریقے سے کسی نے پیچھے سے آواز دے دی، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بدشگونی ہو گئی ہے۔ کالی بلی اگر رستہ کاٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کچھ برا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا ہے۔ رات کو اگر کسی نے شیشہ دیکھ لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اب جو چہرہ ہے یہ مرجھا جائے گا۔ بہت ساری ایسی ہیں جو بدشگونیاں سمجھی جاتی ہیں، اور یہ کیوں سمجھی جاتی ہیں آج انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں گفتگو کی جائے گی، اور پھر ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کی جائے گی کہ یہاں پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر طوطا فال نکال دے اور لوگ مان لیتے ہیں اس کو کہ طوطے نے جو کہا ہے وہ درست کیا ہے، تو کیا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواتا چلوں۔ جو میرے پہلے مہمان ہیں جامعۃ المصطفیٰ کے وائس پرنسپل ہے، ادارہ نور القرآن کے محتمم ہیں، وہاں پر فتوے دیا کرتے ہیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ میں آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سیکیٹرسٹ ہیں، سیکیٹری میں بہت کام کیا ہے مختلف میڈیا چینلز پر، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر وجاہت قاضی۔ میں آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم بدشگونی کی طرف اگر دیکھا جائے، بدشگونی ہے کیا اور اسلام نے بدشگونی کے حوالے سے کہا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث مبارک لے کر آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اور بدشگونی نہیں ہے، اور الو کی نحوست نہیں ہے، اور سفر کی نحوست نہیں ہے، اور مجذوم یعنی کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اس طرح ایک دوسری جگہ پر بھی یہی حدیث تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ آپ لے کر آئے کہ حضور نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور روایت امام بخاری لے کر آئے ایک دوسرے باب کے اندر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا طیرۃ وخیرها الفال قالوا وما الفال قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بدشگونی نہیں ہے، اور سب سے اچھا شگون جو ہے وہ نیک فال ہے، وہ فال ہے۔ تو پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ فال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی سنے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، امام بخاری وہ روایت لے کر آئے ایک دوسرے باب کے اندر کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ویعجبنی الفال الصالح الکلمۃ الصالحۃ، کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور مجھے نیک فال اچھی لگتی ہے۔ اور نیک فال کی آگے تفسیر کی الکلمۃ الصالحۃ یعنی اچھا جملہ۔ اور بعض دیگر روایت میں جیسے کہ امام مسلم نے نقل کیا صحیح مسلم میں، وہاں پر الکلمۃ الصالحہ کی جگہ الکلمۃ الطیبہ کا لفظ استعمال ہوا، اور امام بخاری نے خود بھی ایک جگہ نقل کی روایت جس میں الکلمۃ الطیبہ آیا۔ بہرحال الکلمۃ الصالحہ ہو یا الکلمۃ الطیبہ ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اچھا کلمہ۔ دیکھیں یہاں پر حضور جان علیہ السلام نے جاہلیت کے ان زوم اور اعتقادات توہمات کی نفی فرمائی کہ اہل عرب کا یہ زوم تھا، یہ اعتقاد تھا کہ وہ ہرن اور پرندے، وہ کیا کرتے تھے، انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو ہرن یا پرندہ دوڑاتے تھے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، میں تھوڑا سا وجاہت سے لینا چاہوں گا بات۔ یہ بتائیے وجاہت، ایک تو مفتی صاحب نے فعال کو بیان کیا، تو سب سے پہلے تو میں بدشگونی کی طرف آتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا صرف ٹپیکل آپ اسی بات پہ بات کریں کہ وہ لوگ جو طوطا لے کر فال پہ بیٹھے ہوئے ہیں مین روڈوں پہ، اور نہ ان کے پاس شاپس ہیں، نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بلڈ کر سکیں یا گروم کر سکیں،
طوطے کی فائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر لوگ پڑھے لکھے یونیورسٹی کالجز کے لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, طوطا ایک فائل نکالتا ہے اور ان کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خوش ہو جاتے ہیں. یا کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا جو پامسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں, تو اور وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کا دن اچھا ہوگا, آج آپ کی رات بری ہوگی, آج آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, آج یہ کلر آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے, یہ کلر اچھا ہو سکتا ہے. آپ ان تمام چیزوں کو کس زمرے میں لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیں, انسان کی جو نفسیات ہے وہ کسی بھی ٹیمپٹڈ چیز کی طرف ٹیمپٹ ہوتی ضرور ہے, کہ آپ ایسی چیز دیکھیں جہاں پہ آپ کو دیکھ کے آپ کو کچھ فن نظر آئے, کچھ مزہ نظر آئے, کوئی ایسی بات نظر آ جائے جو آپ جانتے نہ ہوں اور کوئی آپ کو وہ بتا دے, تو ان چیزوں کی طرف انسان کی نفسیات اٹریکٹ ہوتی ضرور ہے. اٹریکٹ ہونے کا ایک لیول ہوتا ہے. اگر ان تمام چیزوں کو آپ ایک بہتر اس سے زیادہ لے ہی نہ کہ یہ فن ہے, چلو بھائی جا کے دیکھا, تفریح کی, باہر آ گئے, یہ بھی غلط بات ہے, لیکن یہاں تک تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیوریوسٹی ہو رہی ہے اور آپ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک فن کر رہے ہیں. لیکن یہ جو طوطے والے ہیں, انگوٹھی والے ہیں, یا جو بھی پتھر والے ہیں, جو جعلی لوگ ہیں, ان لوگوں کے خاص قسم کے اپنے کسٹمرز ہوتے ہیں. وہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان بہت کم ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد اپنے اوپر بھی یقین بہت کم ہوتا ہے. سب سے جو ضروری بات یہ ہے کہ ان کا اپنے اوپر یقین بہت کم ہوتا ہے, ان کے اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوتا. تیسری بات, دوسروں کی باتوں پہ, دوسروں کی چیزوں پہ, سنی سنائی باتوں پہ بہت عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ. اگر کوئی کچھ کہہ دے, اگر ان کو کوئی کہہ دے کہ آج تم لال پہن لو تو یہ ہو جائے گا, تو یہ پہن لیں گے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان جو اللہ پہ ایمان کم رکھتا ہو, اپنے پہ یقین کم رکھتا ہو اور دوسروں کی باتوں میں آتا ہو, یہ لوگ ان کی طرف بہت تیزی سے مائل ہوتے ہیں. اب طوطے والے کا ایک بڑا کلیئر سی بات ہے, ٹھیک ہے وہ بیچارہ بیٹھا ہے, 2-4 روپے 200-400 روپے کما کے گھر چلا جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے یہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن اس کی روزگار آپ سے اس طرح جڑ گئی ہے کہ وہ کھانا پینا پورا کر رہا ہے. لیکن آپ لوگ وہاں پہ جا کے, حیرت یہ ہے کہ جس آدمی کو خود کا فیوچر نہیں ہے, جو آدمی خود اس لیول پہ کھڑا ہوا ہے کہ جس کو اگر خود کا فیوچر پتہ چل جائے تو وہ تاج محل میں جا کے بیٹھ جائے اور اتنا کما لے کہ وہ زندگی میں سب کو کھلائے. الٹا وہ آدمی خود آپ پہ ڈیپینڈ ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ میرا کسٹمر کب آئے گا, اس کو اپنا فیوچر نہیں پتا, تو وہ دوسرے کا فیوچر کیا نکالے گا. تو بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے سائیکیٹرسٹ, نفسیاتی طور پہ میں اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ آپ مائل نہیں ہوتے, کیونکہ ہم ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا منفی بنا کے دو جنت و دوزخ رکھی ہے تاکہ ہمیں آزمایا بھی جائے. لیکن جب اس میں بہت زیادہ ہم چلے جاتے ہیں, ٹو مچ انوالوڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دور چلے جاتے ہیں, یقین سے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا صاحب, جس سے وجاد نے یقین کی بات کی ہے, تو جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ جل وعلا پر یقین اس وقت کم آتا ہے یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اس کا خود پر یقین کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر خود پر یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت کی ذات پر بھی یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل جی, عرفان ذات جو ہے یہ تو عرفان خدا کے لیے سیڑھی ہے. جیسے کہ پیچھے بھی ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی, من عرف نفسہ عرف ربہ کے حوالے سے, کہ جس نے اپنے آپ کو جان لیا, اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی, اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. جب تک آدمی اپنی معرفت حاصل نہیں کرے گا, رب کی معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ اور خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی تلقین کی گئی, وفی انفسکم افلا تبصرون, اور تمہاری جانوں میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں, تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور انسان کو اللہ نے زمین پر اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا, اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کا خلیفہ کیسا ہوگا؟ صرف اتنی بات ہی انسان کے شرف, تکریم, عزت, عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا, اور قرآن مجید فرقان حمید اپنے لا ریب کلام بلاغت نظام کے اندر اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا. تو انسان اللہ کا خلیفہ ہے جب وہ اپنے صلاحیتوں کو سمجھے, اپنی خودی کو بیدار کرے. اقبال کے الفاظ میں یکابیرو, جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور ایک اور جگہ اقبال نے کہا, مجھے یاد آ گئی کہ یزداں کمندہ ور اے ہمت مردانہ, یعنی اے ہمت مردانہ تم اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے دنیا کی لو لگانے کی بجائے براہ راست اللہ العالمین جل مجدہ کی طلب کرو, اللہ کے رضا کے حصول میں لگ جاؤ. اور اقبال نے اور جگہ, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان. اقبال کا تو خیر سارا فلسفہ یہ ہے, اس نے بار بار ان چیزوں کو ڈاکٹر اقبال نے ابھارا کہ خودی جو ہے انسان کے اندر, جو خودی ہے, یہ جو اس کی ایگو ہے, یہ ایک ہے منفی اور ایک ہے مثبت. منفی یہ ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائیں, آپ اس کی بنا پر ایسے افعال کرنا شروع ہو جائیں جس سے دیگر مخلوق کو تکلیف پہنچے. اس کی اسلام نے امانت کی ہے. یہ تکبر میں جاتا ہے, یہ عجب اور خود پسندی میں جاتا ہے, جسے ممنوع قرار دیا گیا ہے. لیکن اقبال جس خودی کی بات کر رہا ہے
یہ وہ ہے کہ جو نفس کی معرفت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نفس کی معرفت حاصل کریں، نفس کے اندر جو ہے جس پہ صوفیہ کرام نے پوری عمارت کھڑی کی ہے۔ اب مجھ سے نفسیات کی بات آئی تو ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں ان کی تحقیقات کے بغیر تو نفسیات کیا باب مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجد الفسانی، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات وہ ہیں کہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر باقاعدہ نفس اور اس کی کیفیات، اس کے احوال اور سائیکو سوشل ایشوز جو ہیں ان سب کو بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے اور اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ اور آج جدید نفسیات جن نتائج پر پہنچی ہے ان میں سے کئی جو حتمی نتائج ہیں وہ ہیں جو یہ صوفیہ کرام اپنی کتب کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اور جہاں کئی نفسیات جو ہے شکار ہے تذبذب کا، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے، تو وہاں بھی ان کتب کے اندر صوفیاء کی وہ مواد موجود ہے۔ تو میں یہ اس چینل کے تھرو یہ بات بھی سائیکیٹرسٹ حضرات کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے ان کتب کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کی ان تعلیمات کا بھی مطالعہ کریں اور ان دونوں کو ملائیں، ان کو پیچ اپ کریں اور پھر اس سے نتائج نکالیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بالکل ناظرین، پروگرام میں مختصر سا بریک ہے، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں، امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ آج ہم بدشگونی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فیس بک پر روحانی علاج کے نام سے ہمارا پیج ہے، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی اپنے کوشچنس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر وجاد، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس نے اگر آپ سے کہا کہ آپ کا دن برا گزرے گا یا آپ کا دن اچھا گزرے گا، تو ہمارے دماغ کے اندر ایسے کون سے کیمیکلز ہیں یا دماغ میں ایسی کیا چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بلیو اس پر اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائیے، یا پھر ہم اتنے ویک ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جانے کی وجہ سے ان کی باتیں خود بخود ماننا شروع کر دیتے ہیں، یا ان پر بلیو زیادہ ہوتا ہے ہمارا؟ آپ اس حوالے سے کہیں۔ دیکھیں، اگر انسان کا دماغ دیکھیں، آپ 3 کلرز کے اسپاٹس دیوار پہ لگا دیں اور آپ ان تینوں کو دیکھتے رہیں تو آپ کسی بھی ایک کلر کو چوز نہیں کر سکتے یا پک نہیں کر سکتے فوراً۔ لیکن جیسے میں آپ کو بولوں گا آپ بلیک دیکھیں تو آپ نوٹ کریں کہ وہ بلیک کلر ان تینوں سے اوپر آ کے نظر آئے گا آپ کو، اور آپ اس کو اسپاٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی کار خریدنے جاتے ہیں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ لاسٹ ٹائم میں سوچتا تھا کہ میں بلیک کلر کی کار خریدوں تو مجھے سارے بلیک کارز مجھے نظر آنے لگی تھی، تو میں اپنے فرینڈ سے کہتا تھا آج کل کالی گاڑیاں کتنی ہو گئی ہیں۔ تو نفسیاتی طور پہ جو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ چیز آپ کو زیادہ ہائی لائٹ ہو کے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ہائی لائٹ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے دماغ اس چیز کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھی عین غین کے پاس جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرے گا، تو وہ بھی اس کا بھی بڑا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے۔ اس نے 2 باتیں دکھی بتانی ہے، 2 باتیں سکھی بتانی ہے۔ ایک بات آپ کو بتانی ہے کہ تم ٹینشن میں ہو، ایک آدھ شکل دیکھ کے اسے پتہ چل جاتا ہے کوئی عشق وشق کا بھی معاملہ ہے، کوئی اگر شرٹ پرانی پہنا ہے تو بولتے ہیں فائنانس کا ایشو ہے۔ تو وہ اتنا بڑا ایک میل کی طرح باتیں بتاتا ہے کہ ویسے بھی ایک عام آدمی اسے باہر جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک۔ اب جب ایک انسان ایسی باتیں سنتا ہے اور وہ سننے کے بعد یا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اب پورے ہفتے جناب آپ کے دماغ میں 4 باتیں اٹک گئیں کہ آپ کہیں ٹھوکر کھا کے گریں گے، اور اگر آپ گر گئے، آپ کو ویسے بھی گرنا تھا، نارملی انسان ٹکرا جاتا ہے، لیکن جب آپ ویسے گریں گے اور آپ کی بات یہ سنی سنائی ہوگی کہ میں گروں گا تو لو جی آپ کا تو ایمان پکا ہو گیا، ٹھیک۔ تو چیزیں یہ ہیں کہ جو آپ کو ساؤنڈ سننے میں آتا ہے وہ چیزیں آپ کے ہارڈ ڈسک میں مطلب برین میں وہ چیزیں وقتی طور پہ بیٹھ جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو بندہ ویٹ کرتا ہے، وہ ہوئی تو کہتا ہے دیکھو یہی بات میں نے بات کی۔ اچھا وجاد، یہ بات اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، جیسے کراچی کے اندر ایک مشہور بازار ہے صدر کا، وہاں پر آپ دیکھیں مختلف لوگ جو ہے وہ شربت بیچ رہے ہوتے ہیں 5 روپے کا گلاس۔ اب جب وہ اس کی افادیت بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ملٹی وائٹامنس اس میں، بالکل پاور اس میں، بوسٹر اس میں، اور اگر آپ نے ایک گلاس یہ پی لیا تو یقیناً آپ ٹارزن بن جائیں گے۔ اتنی اس کی افادیت وہ بیان کریں گے، کسی نے آج تک اس کی میکنگ نہیں دیکھی کہ وہ بنتا کس طریقے سے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس گاڑی سے اتر کے تو کوئی بندہ نہیں آئے گا، ہمارے پاس وہ بندہ آئے گا جو بائک پہ ہوگا یا سائیکل والا ہوگا۔ نہیں، گاڑی والے بھی ان کو بلا لیتے ہیں گھر، ہاں وہ گھر پہ بلائیں گے، پوری شربت کے جو ہے نا وہ گھر پہ بلانے والا علیحدہ صورت حال ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم جو جس سرکل کو امپیکٹ کرتے ہیں
وہ کیا ہے ان میں 4 باتیں خوشی کی ہوں گی, 6 باتیں ان کے ساتھ ٹریجڈی کی ہوں گی, تو وہ لوگوں کو اسی طریقے سے ڈیل کریں. بالکل ریحان آپ بالکل صحیح بات کریں. طبقاتی جو ایشوز ہیں وہ ڈفرینٹ بھی ہیں. آپ ایک بڑا لیوش پوش فیملی سے بیٹھ کے بات کریں گے تو ان کے جو ایشوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ 10 فیملی سے بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ 10 پوش فیملیز کے ایشوز سیم ہوں گے. اسی طرح اگر میڈیوکر فیملی میں آ کے بات کریں گے تو ان کے ایشوز الگ ہیں, لیکن اسی لیول پہ آپ پڑوس میں جا کے بات کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ملتے جلتے ہیں. تو یہ لوگ بڑے چیمپئن ہوتے ہیں, صحیح ہے. یہ انہیں پتہ ہوتا ہے سامنے والے کو کیسے جو ہے وہ ہیپنیٹائز کرنا ہے, کس طرح اس کو شکل دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کون سا سوال کون سا پرچہ فٹ ہونا ہے اس پہ. اب ایسے لوگ بیوقوف بنانے والے تو آپ کے دنیا میں ملیں گے, آل اوور دا ورلڈ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری کی ساری. اور اس شو پہ بیٹھ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیں. بنیادی مقصد یہ کہ ایک شربت 5 روپے کا ہے اور وہ اس میں 300 قسم کے فائدے بتا رہا ہے. ایک بار ایسے ہی ہوا, میں بہت پرانی بات ہے, میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو ہم لوگ صدر گئے اور گھومتے پھرتے جا رہے تھے, تو وہ ایک بندہ اسی طرح کوئی 10-15 فائدے بتاتا, تو میں نے اس کو 2-3 میں نے کہا یہ بھی لکھ دے یار اس میں, یہ رہ گئے. تو وہ مجھ سے لڑنے لگا. میرے ساتھ آپ بھی میرے کلاس فیلو ہی ہیں, شاہد تھے. تو اینی ویز یہ چیزیں آپ کی انسانی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. میں ہمیشہ کئی بہت سارے شوز میں کہہ چکا ہوں جب تک بیوقوف پیدا ہوتے رہیں گے بیوقوف بنانے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے. مفتی صاحب آپ نے جس حدیث مبارک کا ذکر کیا اس میں آپ نے پرندے کا ذکر کیا, طیارات جس کو کہا گیا, تو میں چاہوں گا کہ اس بدشگونی میں اس پرندے کا کردار آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ حدیث مبارک مجھے فرمانا لا طیارات بدشگونی نہیں ہے. طیارہ بیسیکلی کہتے ہی ویسے طیران اڑنا, طائر پرندے کو بولتے ہیں, طیارہ بھی پرندے سے ہے. اور بدشگونی کے معنی میں اب اس کا استعمال عام ہوتا ہے, منقول ہو گیا بدشگونی کے معنی میں. اس کا پس منظر یہ ہے بیک گراؤنڈ کے کفار عرب جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو وہ ہرن یا کوئی پرندہ اسے بھگاتے تھے. تو اگر وہ ہرن یا پرندہ دائیں طرف بھاگتا تو وہ اس چیز کو متبرک سمجھتے تھے, اپنے لیے باعث سعادت جانتے تھے اور اپنی ضروریات پوری کرتے تھے. جو کام ہوتا تھا اسے سر انجام دیتے تھے, سفر وغیرہ یا کوئی بھی کام ہو. اور اگر وہ پرندہ یا ہرن بائیں طرف کو ڈائیورٹ ہوتا, بائیں طرف مڑتا, تو وہ اس چیز کو اپنے لیے برا گمان کرتے تھے اور اس اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تھے, اس سے رک جاتے تھے, سفر وغیرہ کا ارادہ بھی کینسل کر دیتے تھے. تو بائیں سے دائیں اگر جاتا تھا تو وہ اس کو جو ہے وہ سانح کہتے تھے, اور اگر دائیں سے بائیں جاتا تھا تو وہ اس کو بارح کہتے تھے. تو شریعت مطہرہ نے آ کر ان کے اس باطل خیال اور زوم کی تردید کر دی کہ لا طیارتا, کوئی بدشگونی نہیں ہے. ان پرندوں کو, ان ہرنوں کو, ان کے دائیں یا بائیں جانے کو نفع یا ضرر میں کسی قسم کی کوئی تاثیر نہیں ہے. ہر قسم کا نفع اور ضرر اللہ رب العالمین جل مجدہ ہی کی طرف سے. اسی طرح ہامہ جو پرندے کو بولتے ہیں, اس پرندے کے بارے میں وہ یہ خیال کرتے تھے یہ پرندہ منحوس ہے. مصطفیٰ میں کال لینی ہے مجھے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان بھائی سب سے پہلے پروگرام بہت اچھا پروگرام لگ رہا ہے مجھے, بہت شکریہ. اور لیکن میرا ایک سوال تھا ہاتھوں کے حوالے سے, وہ سوال مفتی صاحب سے ہے کہ اسلام میں اس کا ذرا مجھے بالکل بتائیے گا اچھا تھا کہ اسلام میں ہاتھوں کی لکیر دیکھنا کیسا ہے, اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ یعنی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں لوگوں کو پامس کو جا کے, تو اس کا کیا تصور ہے؟ پامس کو بھی دکھاتے ہیں کچھ لوگ, ویسے ہی آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ہاتھ کی لکیر میری یہ ہے اور وہ ہے, تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ اپنا نام نہیں بتایا. کاشف نظامی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کاشف نظامی, آپ نے ہمیں کال کی, آپ اپنا پروگرام دیکھتے رہیے. بالکل مصطفیٰ میں چاہوں گا پہلے ہامہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ کالرز کے اس کے پتہ رہ جائیں گے. پہلے میں نہیں کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں لگے ہاتھوں, پھر ہامہ کی طرف آ جاتا ہوں. کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ رضوان نے فتح رضویہ میں جو اس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے, اس کا خلاصہ آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے علمی انداز میں گفتگو کی ہے. میں اسے عام الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کاہنوں, جوگیوں اور نجومیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرنا, اگر یہ بطور اعتقاد ہو, یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو یہ بتائیں گے وہ حق بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ کفر خالص ہے اگر اس اعتقاد سے دکھا ہے. اور اگر بطور اعتقاد نہ ہو, یعنی اس طرح کا بالکل حق تو نہیں جانتا لیکن رغبت کے ساتھ دکھا رہا ہے کہ وہ اس بات ٹھیک بھی ہوگی. یعنی کچھ لوگ شوقیہ جاتے ہیں, ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں ہمارا بھی دیکھ لو تو بڑے بات کام کی کوئی نہ کوئی بتا ہی دے گا, تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر استہزاء کے طور پر ہو,
استہزاء کا معنی نہیں، ویسے ہی ٹھٹا مخول ہنسی مذاق میں دکھا رہا ہے، تو یہ عبث ہے اور مکروہ ہے، حماقت ہے۔ ہاں اگر عاجز کرنے کے لیے ہو، یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ اس کا آئینہ دکھانے کے لیے، رد کرنے کے لیے دکھاتا ہے، عاجز کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا حائدا او امرأۃ فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے مخصوص ایام میں، اسی طرح جو اگر اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے ناجائز انداز میں دوسرے مقام سے، اور جو کسی کاہن کے پاس جائے، تو تحقیق اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور پچھلے پروگرام میں ایک حدیث بیان کر چکا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا کہ من اتا کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو کسی کاہن کے پاس آیا یا جادوگر کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو تحقیق اس نے کفر کیا اس چیز کا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فرمان بھی حدیث مرفوع کے درجے میں ہے۔ ٹھیک، کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ریحان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ سر میں یہ سوال آپ کے جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے گھروں میں بھی یہ بولا جاتا ہے کہ جی کوئی باہر نکل رہا ہے کہ اگر کسی کو چھینک آ گئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ بری بات ہے، اور اس طرح کی کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ بچپن سے ہمارے کانوں میں سنتے رہتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اسلام ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، کراچی سے پروگرام دیکھتے رہیے۔ ڈاکٹر وجاد، سب سے پہلے تو میں جس طرح کالر نے بھی پوچھا کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر کسی کو چھینک آ گئی، اور اسی سوال کو میں مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے آواز دے دی تھی مجھے پیچھے سے، وہ منحوس انسان تھا، اس کی آواز کی وجہ سے آج کا دن میرے لیے بڑا بھاری گزرا یا بڑا منحوس گزر گیا۔ یا اسی چیز میں مزید ایڈ کر لیں، آج تو ہمارے گھر کے باہر جو ہے وہ کوے تھے، وہ چیخ چاں چاں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا دن برا گزر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے فیس بک پہ اسٹیٹس لکھا تھا آج کی شو کا کہ یو جسٹ شیئر یور ایل فاؤنڈیڈ بلیوز، کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چلتا ہے۔ کچھ 6-7 آئے میں پہلے ہی شیئر کر لوں کہ کالا کوا دروازے پہ بیٹھے تو مہمان آتے ہیں، نیچے لکھا ہوا تھا کالا کوا ونڈو پہ بیٹھے تو مسئلہ ہے، منحوسیت ہے۔ اچھا، اس کے نیچے کالی بلی رستہ کاٹے تو آدمی گر سکتا ہے۔ کالی بلی کے تو آپ کو پتہ ہے مشہور چیز ہے یہ۔ اچھا، ایک بڑا فنی سی چیز آئی ہے کہ اگر میں پتیلے میں کھاؤں تو کیا میں بارش میں نہ ہو میری شادی ہوگی؟ تو اس پہ آپ دونوں روشنی ضرور ڈالیے گا کہ اگر میں پتیلے میں کھانا کھاتا ہوں تو میری شادی میں بارش ہوگی۔ اچھا، کالا کپڑا گاڑی میں لٹکانا اور مختلف چیزوں پہ کالے کپڑے کا استعمال۔ آگے ہے یہ چھینک آنے والی بھی بات آخری میں لکھی ہوئی تھی کہ چھینک آنے سے آپ دیکھیے، چھینک گھر سے باہر نکلتے ہوئے آ جائے تو آدمی گر تو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دروازے سے ٹکرا کے یا ادھر ادھر ذرا اپنے آپ کو سنبھال لے 1 منٹ، اس سے زیادہ اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے اور سائیکولوجی نہیں، میڈیکل تو کہتی ہے بلکہ چھینک آئے تو روکنا نہیں چاہیے، آپ بالکل کر دیں۔ بالکل چھینک آ رہی ہے تو بس آنے سے ایک باڈی کا ریفلیکس ہے، اس نے آنا ہے، اور جب آتی ہے جب کوئی الرجی اندر جا رہی ہوتی ہے، الرجی کنڈیشن، تو وہ اس کو ریفلیکس کرتا ہے پھینکنے کے لیے، تو چھینک آ جاتی ہے۔ اب ہمارا جو دماغ ہے ایل فاؤنڈیڈ بلیفس پہ اس لیے بھی بہت چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں، ہماری دادی ہیں، ہماری نانی ہیں، ہمارے پھپھا ہیں، یہ بھی بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، جوانی میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ٹیچنگ ہے کہ یہ نہ کرو یہ ہو جائے گا، وہ نہ کرو وہ ہو جائے گا، وہ بہت ہی کوئی ڈیسنٹ طریقے، بلکہ میں یہ بولوں گا خالص طریقے سے دماغ میں گھس جاتی ہے ان خالی دماغی بچوں کے جو ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوتے ہیں۔ اب جب ماں باپ سے ہی بچہ یہ سیکھے گا۔ وجاد، اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام میں مختصر سا بریک ہے، ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ آج ہم بدشگونی پہ بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر وجاد، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی بدشگونی کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ
کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو دو اور آ گئے یہ یہ تو دو اور آ گئے کیونکہ میں فیس بک پہ یہ ٹاپک چل رہا ہے تو لائیو اپڈیٹس ہو رہی ہیں. وہ جو ہے یہ تو بہت پرانی کہاوت ہے بلی کے حوالے سے, لیکن چھینک کے حوالے سے یا اکثر و بیشتر لوگ جو ہے ان کا یہ بھی ہے کہ کسی کی سیدھی آنکھ پھڑک گئی تو کچھ ہو گیا, الٹی آنکھ پھڑک گئی تو کچھ اور ہو گیا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آنکھ پھڑکنا از کالڈ پیلپیٹیشن ان میڈیسن. آنکھ پھڑکنا یا کوئی پلس کا یا کوئی سینے کا ہلکا سا ہارٹ بیٹ کا فیل ہونا, یہ ایک نشانی ہے پیلپیٹیشن کی, اور وہ جب ہو سکتا ہے جب آپ زیادہ کافی پی لیں, کیفین آپ کی باڈی میں چلی جائے, یا آپ زیادہ چائے پی لیں, اس میں بھی ہو سکتا ہے. خالی پیٹ آپ زیادہ چائے پی لیں تو اس میں تو ہو ہی جاتا ہے, کافی میں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. سگریٹ پینے والوں کو بھی یہ چیز ہو سکتی ہے, اور گھبراہٹ والوں کو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے بعض اوقات آپ کی یہ چیز بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ جمپ کر رہی ہے. اب آپ جمپ کرتی ہوئی آنکھوں کو لے کے جائیں اور سامنے مل گیا آپ کو کوئی ٹیڑھا پروفیسر, تو اس نے تو اس کا پورا کانسیپٹ تیار کر کے آپ کو دینا ہے. اب آپ سوچیں اس یقین کے ساتھ آپ باہر نکلیں گے گھر سے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ ہر چیز کو اپنی آنکھ سے جوڑ دیں گے. یہی تو ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو قرآنی باتیں ہیں, جو احادیث ہیں, جو اسلام کہتا ہے اور جو سائنس بھی کہتی ہے, کیونکہ میری نظر میں اسلام و سائنس بہت قریب سے گزر رہے ہیں, ہم ان کو بھول کے ایک ایسے آدمی پہ چلے جاتے ہیں جو کہ غلط قسم کی نالج آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جتنے بھی قسم کے فاؤنڈیڈ بلیوز ہیں ہمیں بچوں کو نہیں بتانے چاہیے, کیونکہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ بچہ جب کچھ سیکھتا ہے تو بہت ہی آنیسٹ ہو کے سیکھتا ہے. اس کے اندر دیکھیں ہم جتنے بھی آیتیں یا کلمے ہم نے سیکھے وہ بچپن میں سیکھے ہیں اور کتنے پکے یاد ہیں آج تک, لیکن جوانی میں آپ کے لیے سپارہ پڑھنا یا کلمہ سیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یو گاٹ سو مینی تھنگس ان یور مائنڈ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بڑوں کو ایل فاؤنڈیڈ بلیفس کو انتہائی کنفرنٹ کرنا چاہیے جب تک کوئی چیز قرآن میں اور احادیث میں نہ ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بات ہمارے پاس اسٹارٹ میں ہم نے یہ بھی کی تھی جو تو سے فال نکالی جاتی ہیں, اور میں اسی بات کو جو وجہات نے بات کی کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے لوگ یا کسی کی آنکھ پھڑک رہی تھی اور اس نے یقین کر لیا, تو اب شرعی پہلو بتائیے کہ ایک شخص وہ جو طوطے والے کے پاس گیا اور اس نے جو فال نکلوائی اور اس نے اس کو مان لیا, اس پر شریعت کیا کہتی ہے؟ یا جس کی آنکھ پھڑک رہی تھی اور اس نے کہا کہ واقعی آج کا دن میرے لیے منحوس ہے کیونکہ آنکھ پھڑک رہی تھی, اسی وجہ سے میرے ساتھ برا ہوا. اب کسی شخص نے اس طرح کا بلیو کر لیا, یقین کر لیا, تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا جو انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمارے گھر میں پروفیسرز بیٹھے ہیں, تو میں اس بات پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کا چھوٹی سی بھی چھوٹی نوکری ہے نا, چھوٹی سے چھوٹی کلرک لے لیں, آپ آفیسر ہیں کیڈر میں سب سے پہلے کلرک ہے, تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے انٹر کو شرط قرار دیتے ہیں آج کل. پہلے میٹرک ہوتا تھا اور اب انٹر شرط ہو گیا. تو ایک کلرک کی نوکری کے لیے بھی انٹر کرنا یعنی 12 جماعتیں, اس کا 12 سال پڑھنا کم از کم شرط ہے. تو دین کو آپ نے کیوں اس طرح سمجھ لیا ہے کہ دین کی بات میں ایکسپرٹی حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ اس چیز کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ بھئی اس کا علم حاصل کرنا ہے اور حاصل کیے بغیر ہم اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتے. مصطفیٰ یہ تو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے بدقسمتی سے, اور میری بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برے لگے, لیکن کچھ دن پہلے تک کچھ لوگ کرکٹرز تھے, ان پہ بکیز کا تھا, آج جو ہے انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں تو بہت بڑے عالم دین کہلانا شروع ہو گئے. کچھ لوگ کچھ عرصے پہلے تک گانے باجے میں مصروف تھے, اس کے بعد آج عالم بن گئے. اب ایسے لوگ جب دین کی بات کریں گے تو یقیناً وہ دین میں بگاڑ پیدا کریں گے, لیکن ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت دکھ رہا ہے وہی بک رہا ہے. تو ہمارے انہوں نے اگر آ کے کچھ بات کہہ دی جو اچھی تھی بری تھی, لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پہ بلیو کرنا ہے, کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک پیٹرن اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا. اسلام کے پیٹرن کے علاوہ بھی یہ ہمارے معاشرے کے اندر نچلی سطح پر بھی, آپ تو بڑی سطح پہ بات کر رہے ہیں نا, میڈیا کے لیول پر, میڈیا لیول پر بھی یہ پرابلم ہے, اور اس سے نیچے بھی آپ دیکھیں ایک بندہ وہ ہے معاشرے میں اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اسی بات میں مزید ایک بات اور کہوں گا, آپ نے کہا کہ نچلی لیول پہ آپ دیکھیں اگر بارش ہو رہی ہے چھت پر اگر ہے, اور اگر چھت گندی ہے تو وہاں سے جو بھی پانی زمین پر آئے گا وہ سب گندا ہی آئے گا. تو آپ نے کہا کہ میڈیا کا جو لیول ہے ہائی ہے, اگر وہی لیول گندا ہوگا تو وہاں سے جتنا بھی ڈیلیور ہوگا پانی وہ گندا ہی پانی ڈیلیور ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے بھی اثرات ہیں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میڈیا تو اتنا زیادہ ایکسپوز آج ہوا ہے, یا میڈیا بہت بعد میں آیا. یہ تصورات, آنکھ کا پھڑکنا, یہ ہونا وہ ہونا, یہ تو سارے پہلے سے چلے آ رہے ہیں. پہلے سے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اسی لیے چلے آ رہے ہیں کہ ایک آدمی دنیا دار ہے, اس نے دین کا کوئی علم حاصل نہیں کیا, وہ دنیا جہان کے کام کرتا ہے, جب آخری عمر میں پہنچتا ہے اور آخری عمر میں پہنچ کے اب کوئی کام کرنے جوگا نہیں رہتا,
اور گھر میں کوئی اس کی سنتا بھی نہیں ہے کہ یہ بڈھا کڑ 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 کر رہا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے مسجد کا منہ دیکھتا ہے، مسجد کا راستہ دیکھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، داڑھی چھوڑ دیتا ہے، اب اس کی داڑھی آ جاتی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اب نماز پڑھنے کے ساتھ ہی داڑھی آ گئی، داڑھی اس کی ظاہری بات آئے گی تو سفید آئے گی، تو اب وہ اپنے آپ کو علامت الدہر اور مفتی سمجھتا ہے، اور لوگ بھی اس کو یہی سمجھ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی داڑھی رکھنے سے دین کا علم نہیں آتا، میں یہاں پہ ایک بات بڑی بولوں گا، داڑھی رکھنا ہمارے معاشرے میں گریجویشن بن گیا مولانا کا یا مفتی صاحب کا، داڑھی رکھی تو آپ گریجویٹ ہو گئے، اور شلوار قمیص پہن کے آپ نے پینچی اوپر کر لیے تو آپ ماسٹرز ہو گئے، بس حلیہ آپ نے یہ بنا لیا تو آپ گریجویٹ ہو گئے اور جناب ماسٹرز ہو گئے، تو یہاں سے تھوڑا باہر آنا پڑے گا۔ گھر والے بھی ان سے مسائل پوچھتے ہیں، باہر گلی محلے کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، وہ یہ تو آگے سے کہتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، وہ اپنی ناک کی ساکھ بحال رکھنے کے لیے خود ہی بیان کرنا شروع کر دیتے، تو اسی قسم کے مفتیان دیہاتیان کی وجہ سے یہ مسائل مشہور ہو گئے کہ بھئی آنکھ پھڑ کے تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، جتنے بھی غلط مسائل مشہور ہوئے یہ انہی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ اگر جو ہے یہ صرف نماز پڑھ لینے سے یا صرف داڑھی بڑھا لینے سے دین کا علم حاصل ہو جاتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم اپنی عمر عزیز کا ایک قیمتی حصہ مدارس کے اندر تعلیم حاصل کریں، قرآن و حدیث میں، کتب فقیہ میں، اور ساری دنیا جہان کے کام چھوڑ کے ہم یہی کرتے رہتے۔ تو دین ہمارا اساسی طور پر عربی کے اندر ہے، قرآن حدیث آپ کی کتب فقیہ، آپ کا علم کلام وہ سب پرانا عربی میں ہے، تو جب تک کوئی بندہ عربی زبان میں مہارت حاصل نہ کرے اس وقت تک وہ اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ دیگر کو مسائل بیان کرے، کیونکہ مسائل داری بات ہے وہ عربی کتب کے اندر ہیں، تو عربی بکس میں عربی کتب سے وہ مسائل نکالے گا، عربی بک سے مسائل نکالے گی، اسے خود عربی آنی چاہیے، تو اس کے لیے اور پھر فن الگ ہے، ایک تو عربی زبان کا، پھر اس فن کا حاصل کرنا، پھر فنون الگ الگ ہیں، فقہ الگ فن ہے، علم کلام الگ فن ہے، بلاغت الگ فن ہے، منطق الگ فن ہے، معانی بیان بدیع یہ الگ فن ہے، اور یہ بڑی ایک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس کا ایک جو ہے نا وہ اچھا پہلو بیان کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مدارس کے اندر جو ہے طوطے کی طرح رٹوایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مدارس کے اندر اگر آپ کبھی وزٹ کریں، مدارس میں جو فنون اور جو علوم پڑھائے جاتے ہیں آپ ان کے نام سے بھی آگاہ نہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی یہ لوگ اتنے علوم پڑھتے ہیں۔ مدارس کے اندر صرف اور صرف جو ہے یہ رٹوایا نہیں جاتا، بلکہ مدارس میں فقہ ہے، مدارس کے اندر اصول فقہ ہے، حدیث ہے، پھر اصول حدیث الگ فن ہے، اسماء الرجال الگ فن ہے، علم معانی الگ فن ہے، علم بیان الگ فن ہے، علم بدیع الگ فن ہے، منطق الگ فن ہے، فلسفہ الگ فن ہے، اور تحقیق جو اصول تحقیق آج کل یہ الگ فن ہے، یہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ فنون ہیں، یہ سارے پڑھائے جاتے ہیں مدارس کے اندر۔ تو مدارس میں پڑھ کر کوئی آدمی صحیح معنوں میں ایک عرصہ دراز کے بعد استادوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ان کی پاس بیٹھ کے پریکٹس کر کے پہلے تھیوری حاصل کرتا ہے، تھیوری کے بعد ایک باقاعدہ پریکٹس کرتا ہے کافی عرصے تک، اس کے بعد جا کے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کو مسائل بیان کر سکے، یا مفتی کی ڈگری جو اسے ملتی ہے، ڈگری ملنے کے بعد بھی وہ ڈائریکٹ فتوے نہیں دے سکتا، بلکہ ایک عرصے تک اسے جو ہے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، جس طرح آپ کی میڈیکل میں ہے کہ ڈگری الاؤٹ ہونے کے بعد ڈائریکٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ جو ہے پریکٹس کرتے ہیں، تو اسی طرح مفتی کا بھی ہوتا ہے، ڈگری ملنے کے بعد بھی ایک اچھے اور ماہر مستند حاذق مفتی کے پاس جو ہے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ یہ لکھ کر دے آپ کو کہ ہاں بھئی آپ اعتماد ہے آپ کے اوپر، آپ دے سکتے ہیں فتویٰ، پھر وہ فتویٰ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے مصعب، آپ کی اس بات سے ناظرین کو تو فائدہ ہوگا، لیکن ڈاکٹر وجاہت کو بھی کافی فائدہ ہوگا، آج سمجھنے کا موقع ملا کہ ایک مفتی بننے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ وجاہت چلے قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ ہماری ٹاپک سے ہٹ کے ہی باتیں ہو گئیں، بدشگونی کے حوالے سے اگر بات کریں، اور صرف پاکستان یا ایشیا کی بات نہیں ہے، مثلا اگر آپ یہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی، یہ کر گئی، ان باتوں کو اگر دیکھیں تو ان کا جو مرکز نظر آئے گا آپ کو یہ پاک و ہند نظر آئے گا، یا ہندوستان سے وہ لوگ جو ٹریولنگ کر کے پاکستان آئے، ہجرت کر کے آ گئے، ان کا مرکز نظر آئے گا، اور آج بھی ہندوستان میں یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں۔ لیکن یہی چیزیں اپر ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں 13 کا ہنسا جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی وہاں پر 13 فلورز نہیں ہوتے، یا بیڈ اگر ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ 13 بیڈ نہیں ہوگا، تو یہ تمام چیزیں تو وہاں پر بھی نظر آئیں گی آپ کو۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا آنسر آپ دیں اس کا، لیکن پروگرام میں مختصر سا بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ بالکل ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ آج ہم بدشگونی کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر وجاہت بدشگونی کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر وجاہت، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپر ورلڈ کے حوالے سے، اور وہاں پر 13 فلور کا یہ فنومینا جو ہے بہت کامن ہے، اور باقاعدہ وہاں پر 13 فلور تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔
اگر پاکستان کے اندر بات کریں تو یا ہندوستان کی بات کریں تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ یعنی وہ طبقاتی قوم ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اتنے جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اگر اپر ورلڈ میں چلے جائیں وہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر چیٹیاں نکلنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے بارش شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے آگ کا وہاں پر کانسیپٹ ہے، اسی طریقے سے کووں کا وہاں پہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اپر کلاس اور مڈل کلاس اس سے اس کا اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہاں تعداد میں تھوڑا سا زیادہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ایک انسان بہت رچ ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو، وہ بھی ان چیزوں میں پڑھا ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے پاس ایسے کئی پیشنٹس آتے ہیں جو کہ پوری انگوٹھیوں کی دکان پہنے ہوئے ہوتے، ایک میں دو، ایک میں ایک، دو چار دھاگے، کالے پیلے نیلے. اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے. بھائی اگر تم اتنے ہی لوڈڈ ہو تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو بہت خوش رہنا چاہیے تھا. تو کلاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں ماشاءاللہ امیر جاہل ہیں، پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں، اور غریب بھی بہت بڑے فلاسفر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور امریکہ ہو یا یو کے ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو، یہ چیزیں ہر جگہ پہ تقریباً ہیں. لیکن ایک فرق میں نے بس یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا سائنٹیفکلی چیز کو پروف کر دیا جاتا ہے. جیسا چونٹو کی بات آپ نے کی ہے، بارش کی، یہ تھوڑا سا پروون ہے. میں نے اس بات کو پڑھا تھا کہیں، تو انہوں نے اس کے پیچھے لاجک دی تھی، لیکن وہ لاجک میرے سمجھ نہیں تھی. لیکن دے کین ایکسپلین یو اے لٹل بٹ. لیکن پاکستان میں یا انڈیا، پاکستان تو چلے بعد میں بنا ہے نا. وجاد میں کم از کم میں اس بات کو اگری نہیں کرتا. آپ نے کہا لاجک دی، لاجک کیا؟ اس طرح تو آپ کالی بلی کا بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کالی بلی رستہ کاٹ کے چلی گئی، اس کا معنی کیا ہے؟ تو بھائی بلی کو بھی کہیں جانا تھا، بلی کا کیا قصور ہے؟ وہ کالی ہے یار، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری سے وہ نہیں، کالی بلی چلنا ٹہلنا ہو گیا ختم کرتے کہ بھائی وہ آدمی آ رہا ہے وہ بولے گا میں نے رستہ کاٹ دیا. یہ بات نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ، کہ میں اس سے کوئی مطمئن کی بات نہیں کر رہا. میں آپ بتا رہا ہوں جو وہ کہتے ہیں، میں نے وہ بات آپ کو بتا دی. آپ کو اگر ان سے لڑنا ہے ویزا لگا کے چلے جائیں، ویسے بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ ان سے بات کریے گا اس بارے میں. لیکن میں جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا جب پاکستان بھی اس کا حصہ تھا، اور وہاں پہ انڈو پاک میں جو یہ چیزیں تھیں وہاں پہ تو بے تحاشا ہیں، بے تحاشا ہیں. اور یہ لوگ اس کو ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں. وہ لوگ اس کو بس تھوڑا بہت فالو کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ یا انڈینز ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں. اتنے ناریل پھوڑتے ہیں یہ، اگر کھا لیں تو ان کی صحت اچھی ہو جائے. ایک بات. دوسری بات، ہر چیز میں ان کے کوئی نہ کوئی شگن ہوتا ہے. ایون کہ آپ ان کے ڈراماز دیکھیں تو ان ڈراموں کے اندر اس چیز کو وہ ریلیجیسلی دکھاتے ہیں، پورٹرے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. اب ہم لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں فالو تو کرتے ہیں، جس طرح فیشن وہاں سے آ جاتا ہے اسی طرح اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یہاں سے بھی وہاں چیزیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن یہ چیزیں جو انٹر چینج ہو رہی ہیں یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، اور اس کو کتابوں میں نہیں پڑھ سکتے ہم. یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں جو کورس ہے وہ ابھی تک اس لیول پہ گروم ہی نہیں ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم اسلام کو کورس میں ڈالیں. اب ہماری جو دنیات کی کتاب ہے وہ 6ٹھی کلاس میں ختم کر دیتے ہیں صحیح والی، اس کے بعد ہی تو پڑھنے کا ٹائم ہے. ایکچولی جب بلوغت کی عمر آتی ہے تو وہیں تو اسلام چاہیے ہمیں، وہیں تو ٹیمپٹیشنز بنتی ہیں. جس طرح بھی ہم نے بریک پہ بات کی تھی، ٹیمپٹیشن، اٹریکشن کہاں بنتی ہے؟ جب آدمی تھوڑا سا جوانی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. بچپن میں تو کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی اتنی خاص. تو کتابیں کو اور یہ جتنے بھی اب شگون یا بد شگون والی چیزیں، ان کو ان تمام چیزوں کو کمپائل کر کے بکس میں ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. مصعب، جس طرح وجاد نے کہا کہ کچھ چیزوں کی لاجک وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بارش میں اگر جو ہے وہ چیٹیاں اگر نکل آئیں تو وہ بارش کی انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹر دیتی ہے. ایک تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں چیٹیاں تھیں جنہوں نے ان کو خبر دی تھی، وہ نبی تھے، ان کو معجزہ تھا. تو لیکن آج کے دور میں یہ میں نے پڑھا اپر ورلڈ میں کہ وہ چیٹیاں نکل کے آ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بارش ہونے والی ہے. یا اگر چیٹیاں جو ہے وہ باہر ہی نہ نکلیں تو اس کی ڈفرینٹ قسم کی لاجک انہوں نے دینے کی کوشش کی. تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا 13 فلور ہے، یہ تو باقاعدہ ریلیجیس بلیو ہے ان کا کہ اگر 13 فلور بنا لیا تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہت برا ثابت ہو جائے گا، یا یہ بلڈنگ ختم ہو جائے گی، یا یہاں پر کوئی حادثہ ہو جائے گا، یا آگ لگ جائے گی، یا جو میکر ہے، کریٹر ہے، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو آپ اس کو کس زمرے میں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں جی، بدشگونی جو ہے نا، در حقیقت یہ کفار ہی کا طریقہ ہے. اور آج سے نہیں، شروع سے حضور جان عالم علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے قوم کے کافر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے جو ہے وہ بدشگونی لیتے ہیں. تطیرنا بکا، انہوں نے کہا انما طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہاری مت ہے. اور اس کے علاوہ بعض دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو حواریین تھے، سورہ یاسین میں جن کا تذکرہ ہے، ان کی بات. تو یہ شروع سے ہی کفار کا طریقہ رہا ہے، آج بھی کفار ہی کا طریقہ ہے. آپ کہیں بھی کفار میں جائیں گے تو کافروں کے اندر چاہے وہ یورپین ہوں، چاہے وہ امریکن ہوں، چاہے وہ چائنیز ہوں، چاہے وہ رشین ہوں،
اگر آپ ان کے ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو ان تمام لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ اس قسم کی بدشگونیاں آج بھی ملیں گی، جیسے کہ 13 والے کا تو ذکر آپ نے کر ہی دیا۔ اور مسلمانوں کے اندر یہ کہاں سے آئیں؟ مسلمانوں میں یہ کبھی بھی نہیں رہی تھیں، اور اسلام نے آتے ہی حضور جان علیہ السلام نے تو بڑے کھلے کھلے باشگاف الفاظ میں فرمایا لا طیرہ تھا۔ کتنی حدیث میں نے شروع میں 4-5 تو شروع میں پڑھ دی، لیکن اگر آپ کتب حدیث کو اٹھائیں صحیح بخاری میں اسی طریقے سے چیپٹرز ہیں، الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سرکار نے تو باقاعدہ نام بھی حدیث باقاعدہ چیپٹرز ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، تمام کتب حدیث کے اندر اس کے اندر ان چیزوں کو باشگاف انداز میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور مسلمان اس کو شروع سے ممنوع ہی قرار دیتے چلے آئے۔ آج کے مسلمانوں میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر۔ یہ ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے کلچر میں جو زیادہ ڈیولپ ہوئی، اس وجہ سے ڈیولپ ہوئی کہ ہندوؤں کے ساتھ اختلاط میل جل بہت زیادہ تھا، تو کفار سے آئیں۔ تو بدشگونی کفار اگر لیں تو اس میں ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا تو شروع سے وتیرہ یہی ہے، وہ تو پہلے بھی لیتے تھے آج بھی لیتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ ہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے ضرور ہماری گزارش ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے آپ ان کو ان چیزوں میں فالو نہ کریں، یہ آپ نے جو بری چیزوں میں ان کو فالو کرنا شروع کیا ہے تو آپ کی جیسے یہ ہمارے ہی اوپر یہ چھاپ لگ گئی ہے کہ شاید یہ برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ یا مسلمان اس قسم کی بدشگونیاں لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ہی لیتے ہیں، کفار لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان قسم کی بدشگونیوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ حامہ کی بات، الو کی بات آپ نے کی تو میں حامہ کی بتا دوں، شروع میں نے حدیث بھی پڑھی تھی لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ، کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی حامہ نہیں ہے، اور کوئی سفر کی نحوست نہیں ہے۔ حامہ کیا مطلب ہے؟ حامہ ویسے سر کو کہتے ہیں اور ایک پرندے کا نام بھی ہے، تو چونکہ کفار عرب جو ہے اس پرندے سے بدشگونی لیا کرتے تھے، اس لیے حضور جان علیہ السلام نے ان کے اس فاسد اعتقاد کی ممانعت فرما دی۔ بعضوں نے کہا اس سے مراد الو ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، انسان جب مرتا ہے تو اس کے پیٹ سے کوئی جانور پرندہ بن جاتا ہے، وہ اڑتا ہے، اور جب تک جو ہے اس کا بدلہ نہ لیا جائے، قصاص نہ لیا جائے، وہ کہتے رہتے ہیں میرا بدلہ میرا بدلہ، مجھے خون پلاؤ مجھے خون پلاؤ، اور جب اس کا بدلہ لے لیا جائے یا وہ بندہ مر جائے تو پھر وہ پرندہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ باطل خیال تھا، اسلام نے اس کی تردید کر دی، لا حامہ تھا، کوئی حامہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کا، ڈاکٹر وجاہت آپ کا بہت شکریہ، وہ ناظرین جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا ان کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھو کو اجازت دیجیے۔